بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ سب مومنین و مومنات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے، وہ تفسیر قرآن کریم کے متعلق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک موضوع ہم نے ڈسکس کیا تھا جس کے اندر شرح صدر کو بیان کیا گیا تھا کہ خود شرح صدر جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں طلب کیا، اور اسی طریقے سے خداوند متعال نے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں شرح صدر کا عنوان چند مقامات پہ ڈسکس ہوا ہے، جس میں ایک خود سورہ انعام کی آیہ نمبر 125 جس کے اوپر اکثر مفسرین اور محققین نے تبصرہ کیا، خصوصاً مفسرین قرآن کریم خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح تمام بزرگ جو مفسرین ہیں، انہوں نے جہاں پہ کیونکہ شرح صدر کی تعبیر چند مقامات پہ آئی ہے تو ان میں سے ایک یہ پہلا عنوان ہے، اس وجہ سے اکثر نے اسی کو ڈسکس کیا۔ تو یہاں پہ شرح صدر کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وہ آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سورہ انعام کی، اور اسی کے اوپر ہم تمرکز کریں گے اور اسی آیت کو جو ہے وہ آج کا عنوان قرار دیں گے۔ البتہ سورہ زمر کے اندر بھی آیت اسی کے مشابہ آیت موجود ہے جس کے اندر شرح صدر کا تذکرہ ہوا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ ہی بیان کیا جائے گا۔ خداوند متعال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، صدر ضیق ہو جاتا ہے اس کا دل، اس کا سینہ۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک معنی پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ شرح کہتے ہیں کہ شرح کھولنے کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے جب عربی میں اس وقت جب گوشت کو قصاب جو ہوتا ہے جب وہ گوشت کو کھولتا ہے اس کے پیسز کرنے کے لیے تو اس کو بست کرتا ہے، بسطہ، یعنی جب لحم کو گوشت کو کھولتا ہے تو ادھر یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے شرح کی، یعنی گوشت کو کھولنا۔ تو اب دقت کریے، توجہ کریے گا کہ در حقیقت شرح کا لفظ جو ہے وہ وسعت کے معنی میں آتا ہے، کھولنے کے معنی میں آتا ہے۔ صدر سے مراد سینہ ہے، لیکن حقیقت جو درست تر معنی ہے اس کا وہ روح، یعنی شرح صدر، روح کی بزرگی۔ اب اس سورہ انعام کی آیت میں خداوند متعال نے ایک مطلب کو بیان کیا، اور اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کے اندر بھی ایک عنوان ڈسکس کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ خداوند متعال جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کو ایک خاص نور عطا کرتا ہے، جس نور کے ذریعے سے پھر وہ بہت سارے حقائق کو درک کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں سورہ انعام کی 125 نمبر آیت میں خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یعنی اصل میں جو شرح صدر کا عنوان ہے وہ قرآن کے بنیادی ترین عنوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغام کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ ہدایت در حقیقت منزل تک پہنچانے کو کہتے ہیں، منزل تک پہنچانا، رہنمائی، ایسی رہنمائی جس میں منزل تک پہنچایا جائے۔ خداوند متعال نے مخلوقات کی تکوینی ہدایت بھی کی ہے اور تشریعی ہدایت بھی کی ہے۔ جو تکوینی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کی ہیں، اور اسی طریقے سے جو تشریع، یعنی جو مخلوق عقل رکھتی ہے، ارادہ رکھتی ہے اور اس نے اپنے شعور کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے، اس کے لیے خداوند متعال نے دین پیش کیا ہے، نظام پیش کیا۔ اچھا، اب وہ دین جو ہے وہ اس کو دو اس کے لیے صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خود اس کا نصاب، اور دوسرا اس کو امپلیمنٹ کرنے والے اور اس کے نفاذ اور اس کو پہنچانے والے۔ تو اس میں پھر رسالت پہنچانے والے ہادی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود شرح صدر کا موضوع اصل میں بنیادی ترین عنوان ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں جب خداوند متعال انسانوں کے لیے ہدایت پیش کرتا ہے تو یہاں پہ کنڈیشنز چاہیے انسان کو کہ اس ہدایت کو قبول کرے،
گا تو کس صورت میں، اور اگر انکار کرے گا تو کس کنڈیشن میں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جس کے دل کو ہم نے جس کے دل کو، سینے کو بزرگ کیا، شرح صدر جس کو دیا، وہ قبول کرے گا ہدایت کو، ہماری دی ہوئی ہدایت کو، ہمارے دیے ہوئے نظام کو، ہمارے دیے ہوئے آئین کو وہ قبول کرے گا۔ اس میں اس کو کبھی بھی تنگی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ بہت بڑی وسعت ظرفی سے اس کو قبول کرے گا، آمن نہ کہے گا، سلم نہ کہے گا۔ اچھا، اب یہ جو خداوند متعال نے بہت سارے مقامات پہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم ہی عزت دیتے ہیں، ہم ہی ذلت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہم شرح صدر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ ضیق کر دیتے ہیں، تو یہ جو فعل کی نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ یا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو ہدایت دینی ہے یا جبراً کسی کو گمراہ کرنا ہے، اس سے تو پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے نا، جبر نہیں ہے۔ یہ ایک اتھینٹک رول ہے، آپ اس کو جان لیں کہ جہاں پہ جبر آ جائے گا وہاں پہ پھر آپ کے لیے آگے بڑھنا اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جنت جہنم کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے اگر جبر ہو، کیونکہ پھر تو اللہ سب کچھ کروا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے تمام جو مفکرین ہیں، جو حتیٰ انسان شناسی کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، جنہوں نے انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو انہوں نے ایک اصل جو قرار دی ہے، چاہے مغربی مفکرین ہیں، غیر مسلمز، انہوں نے بھی کہا کہ انسان کی اصل اختیار ہے، انسان سازی کے اندر خود انسان شناسی کا موضوع ہے، اس میں اختیار اصل کے طور پہ قرار دیا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جب انسان اختیار کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اب اختیار کے ساتھ جس چیز کے چناؤ کی طرف جائے گا تو اللہ بھی پھر اس کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو اللہ نے قانون کے طور پہ رکھا ہے اس چیز کو۔ اس وجہ سے ہم یہ دعاؤں میں بھی سنتے ہیں نا، عموماً علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ 7 دفعہ آگے سے جو ہے وہ لبیک کہتا ہے۔ اس قسم کی تعبیرات موجود ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ 10 قدم آگے چلوں گا۔ یہ اصل میں قانون ہے کہ جب انسان آمادگی کا اظہار کرتا ہے، عزت کی راہ کو ہم انتخاب کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا، لیکن اگر ہم ذلت کی راہ کو انتخاب کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کہ اللہ کہہ رہا ہے میں عزت دیتا ہوں اور میں رسوا کرتا ہوں، یہ اصل میں ہمارے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ وہ ان کاموں کے نتیجے میں نے تمہیں عزت دی، ان کاموں کے نتیجے میں نے تمہیں ذلت دی۔ بالکل اسی طریقے سے شرح صدر کا مسئلہ اور ضیق قلب کا مسئلہ ہے یا قساوت قلب، کیونکہ سورہ زمر کے اندر جہاں پہ شرح صدر کا عنوان ہے تو اس کے مقابل میں قساوت قلب ہے۔ یہاں پہ سورہ انعام کے اندر جہاں پہ شرح صدر ہے تو اس کے ساتھ جو ضیقاً حرجا، ضیق اور حرج ضیق کی ایک آپ سمجھ لیں صفت ہی ہے، لیکن ضیق تنگی کو کہتے ہیں اور حرج اس کی شدت، یعنی جہاں پہ بہت زیادہ تنگی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے کہ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے تو اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی جب انسان خود اپنی فطرت، دیکھیں اسلام از ایکول ٹو فطرت، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جب انسان اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، یا جب آرزو ہدایت کرتا ہے، سیدھی راہ، مستقیم راہ، انسانی راہ، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، فطری راہ انسانی راہ ہے اور فطری راہ اسلامی راہ ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ہر انسان کو خداوند متعال نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی اپنی فطرت کا فالور بنے گا، اس فطرت کے پیچھے چلے گا، وہ اسلام تک پہنچ جائے گا، وہ مومن ہے، وہ در حقیقت مومن ہے، اور پھر خدا اس کو ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ دیکھیں جب تک ہم ہدایت کو چاہیں گے نہیں نا، ہدایت ہمیں نہیں ملے گی، ہماری شرح صدر بھی ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کر رہے، یہ وہ ایک جو آپ سمجھ لیں کہ ڈاٹ، کالے رنگ کا ایک ڈاٹ ہے جو ہمارے دل کے اوپر ایک آپ سمجھ لیں نقطہ ہے جو ہمارے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، جس کے بعد پھر یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر کیونکہ انسان جب ایک چیز کو قبول نہیں کرتا نا، پھر ایسا اس کو عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے برعکس ہے، اگر انسان ایک چھوٹی سی بات ہے، مطلب ہو سکتا ہے دنیا کے سامنے اس کی اتنی حیثیت نہ ہو لیکن وہ حق ہے، اس کو قبول کرے گا۔ اسی طرح کوئی بڑی بات ہے جو عموماً آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک بڑی تعداد حق کے پیچھے کیوں نہیں چلتے، اس کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعی مشکلات ہو سکتی ہیں اور سوسائٹی کے اندر جو ہیں مشکلات۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے سامنے جو رسول اللہ کے انتظار میں تھے،
جب دین پیش کیا، اپنی نبوت کا پیغام پیش کیا، معجزات کو پیش کیا، تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اصل میں ان کے اندر ضیع کے قلب تھا، شرح صدر نہیں تھی، اور اس کے ان کے پیچھے مقدمات تھے. ان کے جو پاورفل لوگ تھے، ملا تھے، جو وہ اپنے اقتدار کی ہوس میں جا چکے تھے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اب وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ اب تو اگر ہم نے محمد کو قبول کیا تو پھر تو ہماری وہ پاور ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ یہ شرح صدر کی یہ آیت سورہ انعام کی آئی، تو وہاں پہ پیغمبر گرامی سے جب پوچھا گیا کہ یہ شرح صدر کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یعنی دار الخلود کی طرف جاننے کا ارادہ رکھنا، ہمیشگی کی جو دنیا ہے نا، آخرت، اس کی طرف توجہ ہونا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جو دار الغرور ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں نا، ان کو زوال پذیر جاننا کہ یہ ختم ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے، اور آخرت کی تیاری میں انسان ہمیشہ فکر کر رہا ہو، مصروف ہو، تو پھر آپ کے اندر یہ شرح صدر کی بنیادی ترین چیز ہے. یعنی کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ ہم ہدایت کو قبول نہیں کرتے؟ کون سی چیز؟ آج ہم دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب باتوں کا پتہ ہے، ہم سے سب چیزوں کا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مشکلات کیا آ رہے ہیں، ہمارے معاملات کیا. مذہبی طبقوں کو جو انحرافی راہوں پہ چل رہے ہیں، جو ظالموں کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو یہ ان سیاسی پارٹیوں کی جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں شرح صدر نہیں ہے. یعنی شرح صدر اس وقت، دل ضیق اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا دار بن جائیں، دنیا داری میں مست ہو جائیں. اچھا، یہاں پہ اس چیز کی طرف بھی توجہ کریے گا. ایک اور نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آگے اسی آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب حق ان کے سامنے جن کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے جب حق پیش کیا جاتا ہے تو ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گھٹن. آپ دیکھیں جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، آکسیجن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ آیت جو ہے، یہ آیت کا حصہ جو ہے، اس کے متعلق آ گیا، یہ بھی خود قرآن کریم کے معجزات میں سے ہے. یعنی قرآن کریم نے اس زمانے میں بتا دیا کہ جب انسان تھوڑا سا اوپر جانا شروع کرتا ہے آسمان کی طرف تو آکسیجن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم جب جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم آکسیجن کم ہو جاتی ہے، سانس گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. بلندی میں یہ ہوتا ہے. تو جب بعض لوگوں کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے نا، بعض طبقات کے سامنے، تو ان کی حالت وہی ہو جاتی ہے، ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، آج جب کہا جاتا ہے کہ یہ نظام فاسد ہے، یہ نظام، یہ سیاسی ہمارے گروہ جو ہیں یہ فاسد ہیں، بعض لوگوں کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی جگہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا قرآن کی طرف آؤ، نظام اسلام کی طرف آؤ، امامت کی طرف آؤ، اسلامی فکر کی طرف آؤ، قانون اسلام کی طرف آؤ، تو دل تنگ ہو جاتا ہے. ایسے جیسے آسمان کی طرف ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور آکسیجن کم ہو رہی ہے، سانس. جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، بعض لوگ، شرح صدر کی بہت ساری مثالیں ہیں، بعض لوگ جب ان کو کہا جائے نا کہ راہ خدا میں خرچ کرو، ان کو انفاق کرنا پڑ جائے تو فوراً ان کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے انفاق کے وقت. حتیٰ کوئی دے رہا ہو تو اس کو روکیں گے. مگر فیملی میں آپ دیکھیں کوئی دے رہا ہے اس کو کہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں، اتنے پیسے نہ دو، فقراء میں تقسیم نہ کرو، پتہ نہیں اپنا کیا ہوگا. یہ دل چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ تھا، تو جب اس کے اوپر میوہ لگتا تھا تو حضرت ایک حصہ اس کا وقف کر دیتے تھے کہ کسی نے اگر کھانا ہے، اس کا دل کر رہا ہے تو وہ کھا سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ شرح صدر ہے. بعض لوگوں کے دل بہت تنگ ہوتے ہیں، یہاں تک بعض اساتید بیان فرماتے ہیں. آغا محسن کراتی کا میں درس سن رہا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہے کہ بعض لوگوں کو جب عذاب دینا ہوتا ہے تو ان کو پیسہ زیادہ دے دیتا ہے. پھر وہ ان کو کس طریقے سے عذاب دیتا ہے؟ دقت کریے گا، مال زیادہ دے کے. مثلا ہر ٹائم وہ سوچتے رہیں گے او ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے، او اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، اسی چکر میں ڈالر اوپر نیچے، ڈالر اوپر نیچے. تو یہ در حقیقت کیا ہے کہ جب ضیع کے قلب دل تنگ ہو جائے شرح صدر کے مقابلے میں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اور آپ مثالیں دیکھیں، آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی آپ دیکھیں کہ خود جب ان کے سامنے انقلاب اسلامی کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا دل تنگ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں نا تکفیری مزاج کے لوگ، وہ آپ دیکھیں آج تک انقلاب اسلامی کی وہ جو تجلیات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو انقلاب کی بات کوئی کرے گا کہیں گے ایرانیزم، دل تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر مثلا یورپ میں بھی فرض کریں کسی نے کوئی انقلاب برپا کیا، اس کے گن گا رہے ہوں گے.
میں سورہ زمر کی آیت بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اصل جو آیت ہے سورہ زمر کی، اسی کو میں نے عنوان قرار دینا تھا، چاہ رہا تھا کہ شرح صدر کے عنوان سے اس آیت کو پیش کیا جائے، لیکن جس وقت میں نے سورہ انعام کی آیت دیکھی اور دیکھا کہ اس کے اوپر کافی تبصرہ اور محققین نے کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو مقدمے کے طور پہ عرض کیا جائے۔ خداوند متعال فرماتا ہے 22 نمبر آیت سورہ زمر کی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ، جس کی روح کو بلند کرنا چاہتا ہے، شرح صدر جس کی اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی بلا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، بلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیہ، جن کے دل قساوت قلبی رکھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، مردباد ہے۔ فویل للقاسیہ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یہ بہت واضح گمراہی میں ہیں جن کے دل تنگ ہیں۔ توجہ کریے گا، اس آیت میں بھی شرح صدر کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ نور، دیکھیں نور کا پیغام سننے کے لیے آپ کے اندر نور بہت ضروری ہے، نورانی تعلیمات سننے کے لیے خود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو نور سے تعبیر کیا ہے، اپنی کتاب کو نور سے تعبیر کیا ہے، اپنے رسول کو نور سے نورانی بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے خود جو ہے وہ تعلیمات دین نور ہیں، جو کس لیے ہیں؟ ظلمات سے نکال کے نور میں لے جانے والی ہیں، من الظلمات الی النور۔ اور اسی طریقے سے خداوند متعال نے اس قرآن کریم کو خصوصی طور پہ نور سے تعبیر کیا ہے۔ تو نور کہاں پہ آئے گا؟ جہاں آگے نور ہوگا، یعنی ایک جو ہے وہ کم از کم مشابہت ہونی چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے۔ نور کے ساتھ جڑتا ہے، ایک طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، ایک طرف دل اتنا بند ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں بعض علماء، زیک قلب حرج کی، حرج جو خصوصاً آیا ہے زیکن حرجا، حرج یعنی جس طرح یہ درخت بعض کا جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بالکل، تو ان کی ٹہنیاں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں تو کوئی نکلنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو حرج بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی بعض کا دل اتنا تنگ ہو چکا ہوتا ہے وہاں سے حق کی بات بالکل گزر ہی نہیں سکتی، اب جتنی بیان کرتے رہے، جتنا ان کے سامنے حق بیان کریں۔ جس طرح آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور بھی فرمایا کہ تسمعوا قولی اعظکم، میری بات سنو، میری سنو ایک دفعہ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان یزیدی گروہ کو کہا، کیونکہ حضرت چاہتے تھے کہ کوئی بات ان کے دل پہ اثر کرے، لیکن آپ دیکھیں وہ ان کا دل ضیق ہو چکا تھا، کس وجہ سے؟ ظالم ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے، اس ظالم نظام کو جب انہوں نے اور ولایت کو قبول کیا، اللہ نے ان کے دل کو بند کر دیا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد کو درست باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی، حق کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی، نظریہ امامت کیوں نہیں سمجھ آتا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کوششیں جو باطل نظام کو ختم کرنے کے لیے تھی، یہ کیوں نہیں ان کو سمجھ میں آتی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل قاسیہ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ جو خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے وہ یہ شرح صدر کی۔ یہاں پہ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جب کسی کو امامت کے لیے انتخاب کرتا ہے، کسی کو لیڈر اور رہبریت عطا فرماتا ہے، تو اس کو جو ایک چیز ملتی ہے وہ یہ شرح صدر ہے۔ آلۃ الریاسہ شرح الصدر، ریاست کا جو آلہ ہے، یعنی جس چیز کے ذریعے سے امامت ہوتی ہے وہ شرح صدر ہے۔ یعنی شرح صدر میں پھر یہاں تک آپ دیکھیں بہت کچھ، سخاوت آ جاتی ہے، پاکیزگی دل آ جاتی ہے، عصمت آ جاتی ہے، عصمت، اور اسی طریقے سے عدالت، کیونکہ فقیہ کے اندر عدالت ہونی چاہیے جو زمانہ غیبت میں حاکم ہے، تو عدالت، اسی طریقے سے سخاوت، اسی طریقے سے رحمت، مہربانی۔ جس کا دل تنگ ہوتا ہے وہ رحمت اس میں نہیں ہوتی، وہ دل بے رحم ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ضیق کے قلب ہو۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے دل کو ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو یہ نور ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں پہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ایک نیکسٹ لیکچر آپ کی خدمت میں خود شرح صدر روایات کی روشنی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ان آیات کے ذیل میں ہیں، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم ایک سیشن کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب یہاں پہ آخری ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ خود یہی جو آیت ہے سورہ زمر کی، اس کے متعلق میں ایک عرصے میں بہت سوچتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو یہ نور ہوتا ہے رب کی طرف سے۔ آپ دیکھیں ہم بعض علماء دیکھتے ہیں، بعض علمی شخصیات دیکھتے ہیں، جس طرح بڑے بڑے علماء ہمارے محققین موجود ہیں آج،
تو ان کے پاس اتنا علم وسیع جو آتا ہے اور فہم دین جو آتا ہے، دین ان کو گہرائی سے جو سمجھ میں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کون سی چیز ہوتی ہے جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے اور وہ ایک بڑی تعداد کے پاس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حتیٰ بعض علماء میں فرق آپ کو نظر آئے گا. جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سی چیز تھی کہ وہ دین کو اتنی گہرائی سے سمجھ گئے، کربلا کو انہوں نے اتنی گہرائی سے سمجھا، وہ یہ شرح صدر ہے. جو آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کتابیں ایک سیڑھی ہیں. جب پاکیزگی سے انسان اللہ کی ہدایت کو لے رہا ہوتا ہے نا، پھر اللہ ایک خاص چیز دیتا ہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. وہ کتابوں سے نہیں ملتی، لیکن کتابیں اس کے لیے سیڑھی ہیں، سیڑھیوں کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ جب علم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی خاص عطا، اس کو پھر وراثت انبیاء کہا جاتا ہے. وراثت انبیاء اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جب آپ اس فاطر کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور ہدایت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں اور خالص ہونے کو طلب کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، تو پھر اللہ آپ کو گفٹ دیتا ہے، وہ شرح صدر ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دوسروں سے جدا نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام کے پاس وہ چیز تھی. اس شرح صدر کے پھر درجے ہیں، اس لیول کا شرح صدر تھا امام کے پاس کہ جو دوسروں کے پاس نہیں تھا. اس وجہ سے امام نے اس گہرائی سے دین اسلام کو بیان کیا ہے، کربلا کو بیان کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو بیان کیا کہ دوسروں سے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اس وجہ سے آج کسی نے بھی دین ناب اور خالص آئین کو سمجھنا ہے، مشرب ناب جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو امام خمینی جیسی شخصیات کی طرف رجوع کرنا ہوگا. خداوند متعال ہم سب کو بھی شرح صدر عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد چند موضوعات ہیں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام